کی پہلی رات دھوم دھام سے شادی ہوتی ہے، بارات جاتی ہے، آتی ہے دلہن کو لے کر اپنے گھر میں، پھر رات کو کچھ شگل میلہ ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے دلہن اپنے دولہے کے کمرے میں جاتی ہے، تو دولہا جو ہے وہ اپنی دلہن کو گفٹ کر دیتا ہے منہ دکھلائی کا، تو دلہن اس کے بعد ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے کہ مجھے معاف کرنا، میں آپ کو پسند نہیں کرتی، مجھے طلاق چاہیے، پھڈا ڈال کے بیٹھ جاتی ہے۔ خیر دولہا جو ہے وہ یعنی ایک سادہ پیپر جو ہے اس کے اوپر لکھ کر دے دیتا ہے، پوچھتا ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے، کہتی کہ مجھے میری سہیلی کے گھر کے اندر ڈراپ کریں، اور دولہا وہاں ڈراپ کر دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین، والدین کے دو بچے ہوتے ہیں، باپ جو ہے وہ سرکاری ملازم ہوتا ہے، کوئی غریب سے ہوتے ہیں، کوئی اچھی جاب نہیں ہوتی، بس عام ملازمت ہوتی ہے، تو گھر کا گزر بسر جو ہے نا بڑا مشکل چلتا ہے۔ والدین کی خواب ہوتی ہے کہ ہمارے بچے پڑھ لکھ کر کچھ کریں، تو لڑکا جو ہے، ایک لڑکی ہوتی ہے ایک لڑکا ہوتا ہے، لڑکا جو ہے اس کو پڑھا لکھا کر انجینئر بنایا جاتا ہے، تو لڑکا جو ہے وہ پٹرولنگ کے اندر انجینئرنگ کرتا ہے، پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے کہ 2 سال پاکستان کے اندر تجربہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد شفٹ ہو جاتا ہے سعودیہ کے اندر، وہاں ایک اچھی جاب اسے ملتی ہے جو لاکھوں کے اندر تنخواہ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد لڑکا 5 سے 7 سال کے اندر اپنے گھر کی ہر خواہش، گھر گراتا ہے، نیا گھر تعمیر کرتا ہے، اپنی بہنہ کی شادی کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے والدین کو گاڑی لے کر دیتا ہے، تو اس لڑکے کی دھوم جو ہے پورے خاندان کے اندر مچ جاتی ہے کہ لڑکا ہو تو ایسا ہو۔ ہر رشتہ دار کی خواہش ہے کہ اب ہماری بچی اس لڑکے کے گھر میں ہونی چاہیے۔ تو ناظرین، اولاد اچھی نکلے نا تو ہر قسم کا جو بندہ ہوتا ہے نا، رشتہ دار ہوتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یار فلاں جو رشتہ دار ہیں نا ان کا بچہ جو ہے وہ اچھا ہے، ہماری بچی ان کے ساتھ بیائی جائے۔ لیکن اگر بری نکلی کوئی رشتہ دار، دعا سلام تو دور کی بات، شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ تو اب والدین کہتے ہیں اپنے بیٹے کو بات سنو کہ آپ نے سب کچھ کر لی ہے، اب آپ کی شادی کی باری ہے، تو آپ کو کوئی لڑکی پسند ہے؟ وہ کہتا نہیں، یہ آپ نے سب کچھ کرنا ہے۔ تو والدین جو ہے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ نے ایک بیٹے کے لیے چاند سی پری تلاش کی ہے، ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے۔ تو ناظرین، بڑی ہی دلچسپ واقعہ ہے، آپ نے اینڈ تک ضرور سننا ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بیٹے کو تصویر بھیجتے ہیں، لڑکا پسند کرتا ہے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں منگنی کرنی، لڑکا کہتا ہے نہیں، آپ نے سیدھا نکاح کرنا ہے، سال کے بعد میں آؤں گا اور آ کر شادی کر لوں گا سیدھی سیدھی۔ تو والدین جاتے ہیں، جا کر نکاح کرتے ہیں، تو اس کے بعد لڑکی اور لڑکا آپس میں ہلکی پھلکی گفتگو کرتے ہیں، کوئی زیادہ نہیں کرتے۔ تو سال کے بعد جب لڑکا واپس آتا ہے نا، شادی کی جاتی ہے بڑے دھوم دھام سے، لڑکی کو بیاہ کر جب گھر لے کر آتے ہیں نا تو شغل میلہ کرتے ہیں آپس میں، لڑکی اپنے کمرے کے اندر ہوتی ہے، دولہا جب اس کمرے کے اندر جاتا ہے اور منہ دکھلائی کے اندر لڑکی کو بڑا مہنگا ترین گفٹ دیتا ہے، تو اس کے بعد لڑکی کیا کرتی ہے، روتے روتے اسے کہتی ہے کہ مجھے معاف کرنا، میں آپ کو پسند نہیں کرتی، تو مجھے نہ طلاق چاہیے۔ لڑکا بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یار یہ کیا چکر ہے، تو لڑکا اس سے پوچھتا ہے کہ وجہ کیا ہے، وہ کہتی میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، اس کے ساتھ اس کے بغیر میں جی نہیں سکتی، میں مر جاؤں گی۔ تو لڑکا کہتا کہ یار اب اگر میں زبردستی کروں گا تو یہ میرے ساتھ بسے گی نہیں، تو الٹا عذاب بن جائے گا۔ وہ کیا کرتا ہے، سادہ سا پیپر لیتا ہے اور وہاں اس کے اوپر طلاق نامہ لکھتا ہے اور سائن کرتا ہے، اور اسے کہتا ہے یہ لو طلاق ہو گئی۔ تو جانا کہاں ہے؟ وہ کہتی مجھے میری سہیلی کے گھر کے اندر چھوڑ دیں۔ سہیلی کے گھر کے اندر چھوڑتے ہیں۔ صبح والدین کو جب یہ معاملہ پتہ چلتا ہے نا تو والدین اپنے لڑکے کی نا بہت بےعزتی کرتے ہیں کہ آپ اتنے بڑے ہو گئے ہو۔ تو خیر لڑکا خاموش رہتا ہے، لڑکا انہیں ساری بات بتاتا ہے کہ مجھے لڑکی نے سب کچھ بتلایا ہے کہ آپ کے والدین کو پتہ تھا کہ میں آپ کو پسند نہیں کرتی۔ تو والدین نے کہا کہ ہاں بالکل ایسی بات تھی، ہم اس سے جواب دینے کے لیے ان کے گھر گئے تھے، لیکن ان کے والدین سے جب ہم نے بات کی تو یہی سامنے آ کر اس نے کہا کہ نہیں، اس وقت میں پریشر کے اندر آ گئی تھی تو اس لیے میں نے یعنی انکار کیا تھا، لیکن اب میں شادی کروں گی۔ تو اس کے بعد ہم خاموش ہو گئے۔ تو لڑکی سے پوچھا جاتا کہ اب واقعی آپ نے ایسے کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں جی کیا تھا۔ تو ناظرین، پھر لڑکا تو ظاہر طلاق تو دے چکا ہے تو اب یہ لڑکا کیا کرتا ہے، راتوں رات یعنی اگلی رات جو ہے وہ ٹکٹ کرواتا ہے اور سیدھا دبئی چلے جاتا ہے، وہاں سعودیہ پہنچ جاتا ہے۔ تو وہاں جا کر لوگ اس کو مبارکباد دیتے ہیں، لیکن یہ کہتا ہے کہ یار بات جو ہے نا گول مگول کر جاتا ہے کہ میرا جو سسر تھا نا وہ فوت ہو گیا، اس لیے شادی کینسل کر دی، تو اب جو ہے سال کے بعد کریں گے۔ پھر یہ لڑکا جو ہے آہستہ آہستہ اس نے اپنا ذہن بنایا اور کہا کہ نہیں یار یہ تو غلط طریقہ ہے، مجھے شادی کرنی چاہیے۔
تو یہ وہ اپنے والدین کو کہتا ہے کہ میرے لیے رشتہ تلاش کریں۔ تو اسی دوران کیا ہوتا ہے کہ یعنی اسی لڑکی کی نا دوبارہ کال آ جاتی ہے، یہ جو جس لڑکی نے نا اس سے طلاق لی ہے دوبارہ کال آ جاتی ہے، اور روتے روتے فون کے اوپر جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ابھی میں دفتر میں ہوں، رات کو بات کروں گا، لیکن بھول جاتا ہے۔ اگلے دن پھر لڑکی کی کال آتی ہے تو کہتی ہے کہ میں نے بات کرنی ہے۔ تو لڑکا کہتا ہے کہ میرے ساتھ کون سی ایسی خاص بات کرنی ہے جو آپ نے میرے ساتھ کرنی ہے، مجھے کیوں آپ تنگ کر رہی ہو؟ وہ کہتی ہے دیکھ لیں کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، میں نے آپ سے بات کرنی ہے کہ دیکھیں آپ سے میں نے طلاق لی، طلاق لے کر جس لڑکے کے ساتھ میں محبت کرتی تھی نا اس کے ساتھ میں نے شادی کر لی، میرے گھر والوں نے مجبور ہو کر اس کے ساتھ مجھے بیاہ دیا، لیکن جتنا میرا زیور تھا، جتنی میری منہ دکھلائی یا جو کچھ تھا وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ 2 مہینوں کے اندر اندر نا وہ مجھ سے لے کر کھا چکا ہے، تو مجھے اب طرح طرح کی باتیں سناتا ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو آپ سے معافی مانگتی ہوں کہ آپ ایک شریف النفس اچھے انسان ہیں کہ آپ کو میں نے ٹھکرایا ہے، تو مجھے ہو سکے تو معاف کرنا، لیکن ہو سکے تو مجھے خدمت کا موقع دینا، میں آپ کو ایک اچھی بہترین بیوی جو ہے وہ بن کر ثابت کروں گی۔ تو لڑکا جب یہ باتیں سنتا ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیث اس کے سامنے آتی ہیں، تو یہ نرم دل ہو کر اسے کہتا ہے ٹھیک ہے۔ تو اپنے والد سے بات کرتا ہے تو والد پہلے مانتا نہیں ہے، پھر والد کو مزید منانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو والد اپنے بیوی سے بچی سے بات کرتا ہے، وہ سارے مخالف ہو جاتے ہیں، لیکن خیر لڑکا آہستہ آہستہ اپنے والد کو قائل کر لیتا ہے کہ والد کہتا ہے ٹھیک ہے آپ ایسے کریں، اس کے ساتھ نکاح کر لیں، بقایا معاملہ میرے اوپر چھوڑے، میں سنبھال لوں گا۔ تو لڑکا کیا کرتا ہے، اس لڑکی کا ویزا بھیجتا ہے، ٹکٹ بھیجتا ہے، سعودیہ وہاں بلا لیتا ہے، وہاں نکاح کرتا ہے۔ تو جب سال گزرتا ہے نا، جب والدہ کو پتہ چلتا ہے کہ میرے بیٹے کے گھر میں ایک خوبصورت سی پری سی بیٹی ہوئی ہے، پھر والدہ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ جیسے ہی چلہ جو ہے وہ پورا ہو، میری بہو جو ہے وہ نہا لے تو آپ اسے فوراً بیٹی کے ساتھ، میری پوتی کے ساتھ لے کر پاکستان آئیں۔ تو والدہ جو ہے وہ تو سیدھی ہو جاتی ہے، تو والد جو ہے تھے وہ پہلے ہی اپنے بیٹے کے ساتھ ٹھیک تھے، اب بہن جو ہے نا وہ یعنی اڑیل ہوتی ہے، وہ نہیں مانتی۔ تو لڑکی کے جو والدین ہوتے ہیں نا انہیں بھی نہیں پتہ ہوتا ہے، کیونکہ جب اس نے اپنے دوسرے شوہر سے طلاق لی ہوتی نا تو یہ غائب ہو جاتی ہے، وہ کیونکہ وہ گھر میں رکھنا نہیں چاہتے اسے، وہ بھی تنگ آ جاتے ہیں۔ خیر یہ جو لڑکا ہوتا ہے نا یہ ان کے والدین کو بھی مناتا ہے، سمجھاتا ہے، سب کو رشتہ داروں کو، کوئی بات نہیں، انسان سے غلطی ہوتی رہتی ہے، تو کوئی بات نہیں، میں نے اسے معاف کر دیا تو آپ بھی معاف کر دیں۔ تو ناظرین سارے رشتہ دار جو ہیں وہ یعنی خوشی آنا جانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن رہ جاتی ہے ایک بہن، وہ کہتی ہے میں کبھی اسے معاف نہیں کروں گی کیونکہ اس نے ہمارا دل بہت دکھایا ہے۔ تو اب یہ جو شوہر ہے نا یہ کہتا ہے کہ میری یہ جو بیوی ہے اتنی بہترین خدمت گزار بیوی ثابت ہوئی، ظاہر ہے اس نے 2 بار آگے ٹھوکر کھا چکی تھی، تو اب اتنی میری بہترین خدمت گزار نیک بیوی ثابت ہوئی کہ میں نے گھر کے اندر کیمرے، حتیٰ کہ خفیہ مائک جو ہے نا ریکارڈنگ کے لیے وہ بھی لگا رکھے ہیں، لیکن نماز کے علاوہ، روزے کے علاوہ یا بہت زیادہ اگر اس نے کسی کے ساتھ بات کی، وہ اپنی والدہ ہے یا میری ماں ہے یا اپنے والد ہیں یا میرے والد ہیں، تو اس کے علاوہ کسی سے کوئی گفتگو نہیں کرتی، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، تو میرا گھر جو ہے نا وہ اب بہترین ایک خوبصورت سا جنت بن چکا ہے۔ تو ناظرین اس لڑکے کے متعلق آپ اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں، کیا کہتے ہیں اس لڑکے کے لیے آپ کمنٹس کے اندر ضرور بتلائیں، واقعہ پسند آئے تو اس کو آگے شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔